تو اب وہ یہودی کہنے لگا، اب سنیے گا، اب ہے جملہ اور یہ سمجھنا آپ کا کام ہے، امر خدا صاحب امر ہے رسول، اور ہر کسی کے امر پر اختیار ہے رسول کو، ہر کسی کے امر پر اختیار ہے علی کو۔ اب دیکھیے زہرا کی پاور کیا ہے، اب دیکھیے زہرا کی طاقت کیا ہے۔ اس یہودی نے باہر سے کہا کہ میں دونوں کے پاس گیا تھا، رسول کے پاس بھی اور علی کے پاس، دونوں نے آپ کو ہی امر کا مختار بنایا ہے، دونوں نے آپ کو ہی امر کا مختار بنایا ہے۔ دونوں کہہ رہے ہیں آپ اس امر کے مختار ہیں، یعنی دو اولی الامر کے ہوتے ہوئے، سلامت رہیں سلامت رہیں، یہی اسی طرح کے سنیں، اسی طریقے سے سنیں، دو اولی الامر کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو امر پر اختیار ہے تو اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ دو اولی الامر کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو امر خدا پر اختیار ہے تو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا، اس لیے کہ زہرا مجسم شب قدر ہے، مجسم لیلۃ القدر ہے، مجسم شب قدر ہے، تو جو مجسم شب قدر ہو تو اختیار امر بھی اسی کے پاس، اختیار امر بھی اسی کے پاس۔ ختم ہو گئی بات۔ اب سواری تیار ہوئی، پیغمبر تشریف لائے، سیدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی میں جاؤ، کہا بابا کیسے جاؤں، پھٹے پرانے کپڑے میرے پاس ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی معبود، رسول اللہ نے لفظ مرضی استعمال کیا، جو مرضی معبود، یعنی رسول اللہ نے زہرا تک پیغام پہنچا دیا، زہرا مرضی رب کا مالک تو تمہارا شوہر ہے، مرضی رب کا مالک تو تمہارا شوہر ہے، جب سے بستر ہجرت پر سویا ہے تو تمہارا شوہر مرضی رب کا، جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہوئی، لکھا یہ ہے کہ ڈیوڑھی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور بی بی کو تیار کرایا، زیورات جنت بی بی کو پہنائے، یعنی جو اصل زیور تھا زہرا کا وہ تو جنتوں میں رکھا ہوا تھا، جو ملکیت زہرا ہے وہ جنتوں سے اتر کر آئی، بی بی کو فاخرہ لباس پہنایا، بی بی کو زیورات جنت سے آراستہ کیا، کچھ حوریں دائیں چلی، کچھ حوریں بائیں چلی، کچھ آگے چلی، کچھ پیچھے چلی، اور اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ ایسی شان یہودیوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، بڑے بڑے محل دیکھے ہوں گے یہودیوں نے، بڑی بڑی شہزادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن یہ شہزادیوں کی شہزادی ہے، یہ ملکاؤں کی شہزادی ہے نہیں، یہ اللہ کی کنیز خاص ہے، یہ اللہ کی کنیز خاص ہے، اور اللہ نے خود ان کی سواری کا انتظام کیا۔ ایسی سواری چلی کہ حوریں اپنے ہاتھوں میں انگیٹھیاں لیے ہوئی تھی، عود و عنبر سلگ رہے تھے، حوریں بھی نورانی لباس پہنے ہوئی تھی، زہرا بھی نورانی لباس پہنے ہوئی تھی، چاروں طرف حوروں نے گھیرا ہوا تھا، پیچھے غلمان تھے، اور اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی تو اتنا نور اتنا نور اتنا نور کہ یہودی برداشت نہ کر سکے، یعنی یہودی کبھی نور برداشت نہیں کر پاتا، جب طور پہ دیکھا تھا وہاں بے ہوش ہو گیا، جب ادھر زہرا کو دیکھا یہاں بے ہوش ہو گیا۔ یہودی نور زہرا کو برداشت نہ کر سکا، وہاں پر بھی دیکھا تو 70 یہودی مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور ادھر زہرا کے نور کو دیکھا، زہرا کی سواری کو دیکھا تو جتنی عورتیں تھیں سب کی سب بے ہوش ہو گئی، سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، یعنی دیکھ نہ پائے، نور کی ذوق کو برداشت نہ کر سکے، اور دلہن ایسی بے ہوش ہوئی کہ مر گئی، دلہن مر گئی۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ دلہن مر گئی، شہزادی نے کہا پریشان نہ ہو، زہرا نے کہا پریشان نہ ہو، میں موجود ہوں، میں ابھی موجود ہوں۔ زہرا نے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ، حالانکہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب تبلیغ شروع ہو چکی، ہائے 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 ہائے، اب تبلیغ شروع ہو چکی، اب تبلیغ شروع ہو چکی، اب جہاں گئی ہیں تبلیغ کے لیے گئی ہیں، یعنی لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے گئی ہیں، اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے گئی ہیں۔ اسلام کے دائرے میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بانٹنا، تو زہرا گھر سے باہر نکلی تو زندگی بانٹی، یعنی ایک عورت وہ ہے جو گھر سے باہر نکلے تو زندگی بانٹے۔
اب اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل جائے اور وہاں پہ موت بٹنے لگے تو زہرا گھر سے باہر نکلی کہ زندگی بٹے، زندگی تقسیم ہو، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر ابھی دعا کی تھی کہ پروردگار اس دلہن کو زندہ کر دے۔ چاہتی اولی الامر تھی نا، اولی الامر کی بیوی تھی، اولی الامر کی بیٹی تھی اور صاحب امر تھی، چاہتی تو ٹھوکر مار کے کہتی کہ زندہ ہو جا، ٹھوکر مار کے کہتی کہ زندہ ہو جا، لیکن ابھی بتانا تھا کہ ہم اپنے کو نہیں اس کو منوانے آئے، اللہ کو منوانے آئے، ہم اللہ کو منوانے آئے ہیں۔ تو اب 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا، دعا کی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دلہن اٹھی، دلہن زندہ ہوئی، لیکن کیسے زندہ ہوئی؟ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھی، یعنی بی بی نے کلمہ پڑھایا نہیں، اب سننا، بی بی نے کلمہ پڑھایا نہیں، وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ کیسے پتا چلے کہ اس کو کلمہ کیسے آ گیا، اس کو ایک دم کلمہ پڑھنا کیسے آ گیا؟ ابھی تو اس کو کسی نے کلمہ پڑھایا ہی نہیں، اس نے اٹھ کر کہا کہ جب میری روح پرواز کر رہی تھی تو کسی بی بی کی آواز ملک الموت کے پاس آئی کہ اس کی روح کو واپس داخل کر دے، میں اسے زندہ طلب کر رہی ہوں۔ یعنی عالم ارواح میں زہرا نے روح بھی واپس داخل کی اور روح کو کلمہ بھی پڑھوا دیا۔ سارے مل کے اب پچھلے بھی اگلے بھی دمشق کے اندر، دمشق کے اندر منقطع مولا دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے زور دینا، کوئی سردہ بنے کوئی مردہ بنے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جو فرمائیے آپ نے کہ یہ ہے امر پر اختیار۔ تو دیکھو، کوئی سخت سے سخت مصیبت آ جائے، کوئی سخت سے سخت پریشانی آ جائے، استغاثہ کیا کرو فاطمہ زہرا سے۔ کوئی سخت سے سخت مصیبت ہو، کوئی سخت سے سخت پریشانی ہو، یعنی تمام دروازے بند ہو چکے ہوں، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، تو اٹھو، رات کو نصف شب میں اٹھو، غسل کرو اور سفید کپڑے پہنو، سر سے پانی ٹپک رہا ہو، آستینیں اوپر کرو، گریبان چاک کر لو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو۔ اذان ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ نصف شب کو اٹھو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ 2 رکعت نماز استغاثہ فاطمہ زہرا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لی، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھا اور 100 مرتبہ کہو یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ زہرا ابی سلی۔ پھر دائیں رخسار سجدگاہ پہ رکھو، پھر یہی پڑھو، پھر بائیں رخسار سجدگاہ پہ رکھو، پھر یہی پڑھو، پھر دوبارہ سے سر سجدے میں رکھو، یہی پڑھو، اور اس کے بعد رو رو کر زہرا سے دعا مانگو تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر تقدیر اپنے فیصلے بدل دیتی ہے، پھر قسمت اپنا فیصلہ بدل دیتی ہے۔ یعنی در زہرا وہ دروازہ ہے کہ جہاں تقدیر بھی اپنا فیصلہ بدل دے۔ زہرا کی گود کا پلا تھا حسین، حسین نے کہا نانا میں نے 1 نہیں 7 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے، یعنی بیٹا بھی تقدیر بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، یہ بیٹا ہے۔
زہرا کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں جو کائنات میں کسی کے بیٹے نہیں ہیں، یعنی عیسیٰ تک کو ہے وہ مرتبہ نہ ملا کہ جو حسن و حسین کو ملا، اس لیے کہ حسن و حسین کو رسول نے اپنا بیٹا کہا، یہ مباہلے میں میرے بیٹے ہیں۔ اب سننا کہ حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کا سردار ہے حسن اور جوانان جنت کا سردار ہے حسین، تو سردار جوانان جنت زہرا کے بیٹے ہیں۔ ان دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے زہرا نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے، اجرکم اللہ۔ آج 8 محرم ہے اور آج کا دن منسوب ہے ابو الفضل سے، آج کا دن منسوب ہے علم بردار لشکر حسینی سے، آج کا دن منسوب ہے سقائے سکینہ سے، باب الحوائج ہے حضرت عباس باب الحوائج، اور اس باب الحوائج سے بھی جو مانگا جائے حضرت عباس کی درگاہ سے قبول ہوتا ہے۔ میرے وقت کے امام نے ایک شخص کو خواب میں آ کر کہا کہ جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو عباس کو پکارا کرو، تو عباس کو علم بردار کو پکارا کرو۔ کہا کیسے پکاروں؟ کہا 3 مرتبہ نیت کیا کرو کہ میں عباس کو پکار رہا ہوں، اور 3 مرتبہ کہا کرو یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی، یا ابا الغوث ادرکنی۔ کہا جب بھی بیٹھے ہو یہ کہا کرو عباس ضرور مدد کرتے ہیں، چاہے ہاتھ ہوں یا نہ ہوں، عباس مدد ضرور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ختم ہو گئی بات، عباس کے بازو کٹ گئے اور بازوؤں نے بازوؤں کو اٹھایا، حسین عباس کا بازو، عباس حسین کا بازو۔ حسین جو رخصت دی ہے عباس کو تو دل حسین پر کیا گزر رہی تھی یہ حسین جانتا ہے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے تو 2 جملے کہنے کے قابل ہو سکوں کہ یہ حسین ہی جانتے ہیں کہ عباس کو رخصت کیا ہے تو دل حسین پر کیا گزری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا دل زینب سے بھی پوچھ لو کہ زینب پر کیا گزری ہے۔ زینب نے عباس کو بلا کر کہا عباس میں تم سے ایک لفظ کہنا چاہتی ہوں اور وہ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں روک نہیں رہی بھیا، میں تمہیں روک نہیں رہی۔ میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، آپ چپ ہیں تو میں بھی نہیں پڑھتا، ادھر سے میں یا عباس کہتا ہوں ادھر سے آپ یا عباس کہہ لیجیے۔ میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ کربلا میں جو ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، انسان تو ہے نا، انسان ایک انسان پر ظلم ہوا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو آپ کے چہروں پر غمی کی کیفیت آنی چاہیے، آپ کے چہرے رونے والے بننے چاہیے۔ مجھے ایسے نہ دیکھو، روز میں کہہ رہا ہوں کہ جنہیں رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا کے بیٹھ جائیں۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، اسی کربلا کی زمین پر جو آل محمد کے ساتھ ہوا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ بھیا عباس میں نے آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا، میرے بابا نے سب کو گھر سے باہر بھیج دیا اس لیے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے بابا نے مجھے بلایا، میں قریب گئی تو میرے بابا نے پہلے میری پیشانی کو چوما، پیشانی کو چومنے کے بعد اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی میرا شانہ چوم رہے تھے کبھی میری کلائیاں چوم رہے تھے۔ میں نے کہا بابا میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو عباس میرے بابا نے کہا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے شانے پر تازیانے مارے جائیں گے۔ عباس میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال کے اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ تو عباس آج تم جا رہے ہو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پردہ چھن جائے گا، میرے ہاتھوں میں رسیاں بن جائیں گی۔ ختم ہو گئی تقریر۔ سکینہ نے عباس کو پانی لانے بھیج دیا، سکینہ کی مشق علم کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور علم و مشق لے کر عباس دریا پر پہنچے، دریا سے پہرا ہٹ گیا، عباس نے دریا پر قبضہ کیا، دریا پر قبضہ کر کے باہر آئے تو ایک بار عباس کا دایاں شانہ کٹا، دایاں شانہ کٹا، کیا سن رہے ہو؟ دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، تھوڑی دور اور آگے بڑھے بایاں بازو بھی کٹ کے زمین پر گر گیا۔ اب عباس کے دونوں شانے کٹ کے گر چکے ہیں، عباس نے ایک دوش پر علم سنبھالا ہوا ہے اور دانتوں میں مشق پکڑی ہوئی ہے، اور عباس اپنے پاؤں سے لوگوں کو بھگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ کسی کا تیر چلا، سنسناتا ہوا تیر چلا،
تیر کا نشانہ مشق سکینہ تھی، مشق چھلی، پانی بہا، عباس کے سر پر گرز لگا، عباس زمین پر آئے اور عباس زمین پر آ کر گر گئے۔ ادھر سے حسین عباس کے لاشے پر آئے، عباس کے لاشے پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے، لیکن جملہ سن لینا، عباس گر گئے، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا۔ میری شہزادی فاطمہ زہرا نے کسی کے خواب میں آ کر کہا تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے، تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ اس ذاکر نے کہا بی بی میں نے سارے مصائب پڑھے ہیں۔ کہا نہیں تو نے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ کہا بی بی میں نے بخدا سارے مصائب پڑھے ہیں۔ کہا نہیں تو نے یہ تو پڑھا ہی نہیں، آخری جملہ تقریر کا، تو نے یہ تو پڑھا ہی نہیں کہ جب کوئی شہید گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر گرتا تھا۔ ارے عباس جب گرا تو عباس کے تو بازو ہی نہیں تھے، عباس سر کے بل نیچے گرا، عباس کا سر بھی زخمی ہو گیا، رخسار بھی زخمی۔